السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور ستنو کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ چل رہا ہے ہمارا، تو 6 آیات ہم نے مکمل کی تھی ستنو کی اس میں زیادہ تر وہ ڈسکشنز ہیں ستنو کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام کی وہ ڈسکشنز ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور جو فریاد کی تھی اپنی قوم کے بارے میں، کہ انہوں نے 950 سال تک تقریباً انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، تب اللہ کے دین کی دعوت دی، لیکن لیم ایکسکیوزز کرتے تھے ان کی قوم کے لوگ، مختلف باتیں کرتے تھے جیسے ہم نے ڈسکس کیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 میں کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور بے شک میں نے جب کبھی میں نے پکارا ان کو تاکہ تو بخش دے ان کو، جعلوا انہوں نے ڈال لی، اصابعہم فی اذانہم اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، واستغشوا اور اوڑھ لیے، ثیابہم کپڑے اپنے، واصروا اور انہوں نے اصرار کیا، واستکبروا اور تکبر کیا، استکبارا تکبر کرنا۔ اور میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانپ لیے، اپنی روش پہ اڑ گئے اور تکبر کی انتہا کر دی۔ یعنی اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں تو اللہ یقیناً ان کے گناہ معاف کر دے گا، لیکن ان بدبختوں نے میری بات سننا بھی گوارا نہیں کی، بلکہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ دوسرا کام یہ کرتے کہ جہاں کہیں مجھے دیکھتے تو اپنا منہ ڈھانپ لیتے کہ میں انہیں دیکھ کر بلا نہ لوں، یا پھر انہیں مجھ سے اتنی نفرت ہے کہ وہ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ یہ ہے ان کی ضد اور نفرت کی انتہا، انہوں نے تو تیرے احکام کے سامنے اکڑ جانے میں حد کر دی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں برملا دعوت دی، جہارا یعنی اعلانیہ، پھر میں نے انہیں اعلانیہ دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر بے شک میں نے اعلانیہ تبلیغ کی ان کو، واسررت لہم اسرارا، اور چپکے چپکے کی ان کے لیے تنہائی میں، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور چپکے چپکے بھی۔ استغفار سے حاصل ہونے والی دینوی فوائد، اور جہاں تک میرے سمجھانے کا تعلق ہے تو میں نے ان کی مجلسوں میں بھی جاتا ہوں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ میں انہیں اعلانیہ بھی دعوت دیتا ہوں، میں نے ایک ایک بندے کو علیحدہ بھی دعوت دی، یعنی میں ان کی مجلسوں میں بھی جاتا ہوں، ان کے گھروں میں بھی، ان سے نجی محفلیں بھی کرتا ہوں، انہیں برملا بھی سمجھاتا ہوں، خیر خواہی کے لہجے میں، انفرادی ملاقاتوں میں انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت جو تم پر قحط مسلط ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تم پر سے یہ قحط دور ہو جائے گا، اللہ کی مہربانی سے خوب بارشیں ہوں گی، تمہارے اموال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے گا۔ وعدہ رہے کہ استغفار کے دنیا میں حاصل ہونے والے ایسے فوائد کا ذکر قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پر آیا ہے۔ مثلاً سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ اگر اہل کتاب تورات، انجیل اور جو کچھ ان کے پروردگار سے ان پر نازل کیا گیا تھا اس پر عمل پیرا رہتے تو ان کے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی رزق نکلتا، یعنی آسمان سے بھی اللہ پاک رزق نازل فرماتے اور نیچے سے یعنی زمین سے بھی اللہ پاک ان کے لیے رزق نازل فرماتے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے احکامات کو تھامنا ہے۔ اور سورۃ اعراف میں فرمایا اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ سبحان اللہ۔ ان آیت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کا دنیا میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے، کسی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور کئی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت بصری رحمۃ اللہ سے ایک شخص نے قحط کا شکوہ کیا، دوسرے نے محتاجی کا، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کا، تو آپ نے ان تینوں کو استغفار کا حکم دیا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ ان کے شکوے تو الگ الگ ہیں، یعنی کہ ایک کو تو قحط کا مسئلہ ہے، دوسرا محتاج ہے، تیسری کو اولاد نہیں ہے، لیکن آپ نے حکم تینوں کو استغفار کا ہی دے دیا، تینوں کو ایک ہی حکم دے دیا کہ استغفار کریں۔ اس کے جواب میں آپ نے یہی آیات پڑھی اور پڑھ کر اسے مطمئن کر دیا۔
بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہیے، دیوانوں کی طرح استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، اتنا استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ سیدنا عمر بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا کیا۔ کسی نے عرض کیا امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا ہی نہیں کی۔ فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہی آیات پڑھ کے سنائی، یعنی کہ اتنی اہمیت ہے استغفار کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پھر میں نے کہا بخشش مانگو اپنے رب سے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، یعنی کہ کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ استغفار کی وجہ سے اللہ معافی فرما دیتے ہیں اور اللہ آسمان سے بارشیں برساتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا تمہاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور بنائے گا تمہارے لیے، جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ باغات، اور بنائے گا تمہارے لیے انہارا، نہریں، اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ کس کی وجہ سے؟ استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ پاک مال اور اولاد میں برکت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے تھے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے؟ یعنی جب تم اپنے چھوٹے چھوٹے چودھریوں اور سرداروں کے جاتے ہو تو بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہو، اور وہاں جا کر بھی یہ خیال رکھتے ہو کہ خلاف ادب کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے، لیکن اللہ کو تم نے ایسے ہی بے وقار سمجھ رکھا ہے کیا کہ اس کے خلاف بغاوت بھی کرتے ہو، اس کی نافرمانیاں بھی کرتے ہو، اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک بھی بناتے ہو؟ تمہیں ذرا بھر بھی شرم نہیں آتی؟ نہ ہی تمہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت تمہارے گناہوں کی تمہیں اللہ کی ذات گناہوں کی سزا دینے کی قدرت رکھتی ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پیدا کیا۔ اطوارا کا معنی ہوتا ہے آدم اور بنی آدم پر گزرنے والے اطوار، دور، یعنی کسی چیز کو، ایسی حالت کو کہتے ہیں جو اندازے کے مطابق کچھ مدت یا تدریجی تبدیلی جاتی ہو، اور تطور رین بمائنی ایک حالت سے دوسری حالت یا اگلی حالت میں تبدیل ہو جانا، جیسے سٹیپ بائی سٹیپ ایک سچویشنز چینج ہوتی ہیں۔ سوچا جائے تو انسان اتوار ہی کا تو مجموعہ ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا تو 7 اتوار سے بنوایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو 7 اتوار سے گزارا۔ پہلے خشک مٹی، پھر سے گیلی مٹی سے یہ بنایا، یعنی گارا بنایا اسے، پھر لیس دار یا چپک دار چکنی مٹی بنایا، پھر اس کا خمیر اٹھایا گیا حتیٰ کہ اس میں بدبو پیدا ہو گئی، پھر اسے خشک کیا گیا، پھر اسے حرارت سے پکایا گیا حتیٰ کہ وہ ٹن سے بچنے والی مٹی بن گئی۔ اس مٹی سے آدم کا پتلا بنایا گیا، پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی۔ یہ 7 سٹیپ سے گزرا انسان۔ اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو کس نے پیدا فرمایا؟ پہلے خشک مٹی تھی، پھر اسے گیلی مٹی یعنی گارا بنا دیا، پھر لیس دار یعنی چکنی مٹی بنا دیا، پھر اس میں خمیر اٹھایا گیا کہ اس میں بدبو پیدا ہو گئی، خمیر میں تو ویسے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ نے اسے خشک کیا، پھر اسے حرارت سے پکایا حتیٰ کہ وہ ٹن سے بچنے والی مٹی بن گئی۔ اس مٹی سے آدم کا پتلا بنایا، پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی تو یہ صرف ایک جاندار مخلوق ہی نہیں بلکہ عقل اور تمیز اور ارادہ اور اختیار رکھنے والی مخلوق بن گیا۔ یعنی کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہی اس کی عقل اور تمیز کے اوپر ہے۔ ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ Why we are superior in all creation؟ اللہ نے تمام مخلوقات میں ہمیں superior اس سے بنایا ہے کیونکہ we have the power of mind۔ ہمیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں تمیز عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں ارادہ اور اختیار دیا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں، انسان جو چاہتا کر سکتا ہے۔
اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر آگے سے اللہ نے اس کی نسل کس سے چلائی؟ نطفے سے چلائی۔ زمین سے پیدا ہونے والی بے جان اشیاء انسان کی غذا بنی، انہیں غذاؤں سے نطفہ بنا، یعنی انہی غذاؤں سے نطفہ بنا۔ یہی نطفہ جب رحم مادر میں حمل کی صورت میں قرار پا گیا تو وضع حمل تک اس پر 7 اتوار آئے تاکہ وہ ایک جیتا جاگتا باشعور انسان بن کر رحم مادر سے باہر آ گیا۔ پھر اس پر ہر نیا دن ایک نیا طور ہے، اور ان تمام اتوار میں ہمہ وقتی اور ہمہ گیر تصرف صرف اللہ کو حاصل ہے۔ ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود تم نے جو اللہ کو بے وقار سمجھ رکھا ہے تو یہ تم کس قدر سن کی بات ہے۔ تم اپنی اوقات دیکھو کہ اللہ نے انسان کی تخلیق ایک بے جان نطفے سے پیدا فرمایا اللہ نے انسان کو، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جسٹ دا ڈراپ آف واٹر۔ اور پھر انسان کو میں غرور کس بات کا کہ اس نے مٹی سے بنا اور اس نے مٹی ہو جانا ہے، اسی زمین پہ چلنا ہے اور اسی زمین پہ مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی دنیا آخرت میں عافیتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صالحین، متقین اور داعین بندوں میں سے ہم سب کو بنا لے۔ انشاءاللہ سورۃ نور کی آیت نمبر 14 مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔